ہمارے بہت سارے یادیں وابستہ ہیں، تو اس میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میرے لیے سعادت ہے کہ ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو گھروں سے انقلاب کی تلاش میں نکلے ہیں، اور 8ویں کلاس میں جب میں خود طالب علم تھا تو اس انقلاب کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جنہوں نے شعوری طور پر دین کو قبول کیا ہے اور رضا الہی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ایک تنظیم کے حوالے کیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ایک شاندار ماضی کی وارث جمعیت ہے، شاندار روایات رکھتی ہے، اور بلا مبالغہ یہ اسلامی تحریک کا ہراول دستہ ہے۔ میرے لیے اسلامی جمعیت طلبہ، اس کا ہر کارکن چاند، سورج اور ستاروں سے زیادہ روشن ہے۔ ستاروں سے آسمان روشن ہوگا، میرے لیے یہ دھرتی، یہ ملک آپ جیسے نوجوانوں سے روشن ہے۔ یہ شہیدوں کی وارث جمعیت ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ حقیقی معنوں میں موتی، ہیرے اور لال اسلامی جمعیت طلبہ ہے۔ جمعیت ہے کیا؟ یہ انبیاء کی مشن کی وارث جمعیت ہے۔ جمعیت ہے کیا؟ قرآن کا پیغام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد اللہ نے ہر زمانے میں کچھ شخصیات کو اٹھایا اور کچھ تحریکات۔ اسلامی جمعیت طلبہ انہی کا مجموعہ ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ نمرود کے مقابلے میں ایسا ہی نوجوان اٹھا تھا، اور جب بت کدے میں جا کر بت کو توڑے تو قوم نے گواہی دی، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، ان کے خلاف بات کرتے تھے، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود کسی فرد کا نام نہیں، ایک نظام کا، ایک سوچ کا نام تھا۔ فرعون کسی فرد کا نام نہیں، ایک نظام کا نام، اور آج بھی فرعونی سوچ اور فرعونیت موجود ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس نظام کو چیلنج کیا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو کسی نے ساتھ تو نہیں دیا، قوم کے بچوں نے ساتھ دیا، نوجوانوں نے ساتھ دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ظلم اور جہل پر مبنی نظام کو چیلنج کیا تو بڑوں نے انکار کیا۔ 11 سال کے علی، 14 سال کے زید، 18 سال کے طلحہ، 28 سال کے عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ساتھ دیا۔ اور آج بھی اس دنیا میں ظلم اور جہل، فرعونیت اور نمرودیت کے مقابلے میں جہاں بھی کوئی کڑا ہے وہ نوجوان ہی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا تعلق اس قافلے سے ہے جو کسی فرد کے لیے نہیں، جو کسی خاندان کے لیے نہیں، جو کسی قومیت کے لیے نہیں، جو کسی مسلک کے لیے نہیں،
آپ اور ہم سب اگر آج جمع ہے تو اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ کائنات اللہ کے ہیں، زمین اس نے فرش بنایا، آسمان اس نے چھت بنایا، پہاڑ اس نے گال دیے، سمندروں کو اس نے چلایا اور انسان کو خلیفہ بنایا، حکم اسی کا چلے گا۔ اس دنیا میں یہ نعرہ لگانے والا ایک آدمی ہو اور ساری انسانیت دوسرے طرف کڑی ہو، یہ ایک آدمی کامیاب ہے، یہ ایک آدمی حق پر ہے۔ قیامت میں تو یہ سوال ہے ہی نہیں کہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، سوال یہی ہے کہ آپ نے اذان دی یا نہیں دی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، آپ نے حق کی گواہی دی یا نہیں دی۔ آج الحمدللہ یہی وہ کاروان ہے جو مشرق اور مغرب میں موجود ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ہر کونے پر موجود ہے کہ ان کا نعرہ یہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کتنی پیاری ہے، اس کا اندازہ آپ اس وقت کر سکیں گے جب آپ جمعیت سے فارغ ہو جائیں، جب آپ گلیوں اور کوچوں میں جائیں گے، جب آپ پھر کالج اور سکولز میں بھی جائیں گے اور یہ اجتماعیت آپ کو نہیں ملتی، آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ جس طرح آپ کی ماں مر گئی ہے، جس طرح ماں نے آپ نچوڑا ہے۔ اس لیے لوگوں، اسلامی جمعیت طلبہ ہماری اس زمانے میں ایک معجزہ ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں نعیم صدیقی نے فرمایا تھا کہ وہ شاہ بلوط کی طرح تھے، جہاں بچے بھی آ کر کھیلتے تھے اور ان کو کہانی ملتی تھی، جہاں بوڑھے بھی آ کر بیٹھتے تھے اور ان کو جوانی ملتی تھی۔ یہ سید مودودی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا پودا لگایا کہ جس کے سایہ تلے آپ لوگ آج موجود ہیں، اور آپ جیسے لاکھوں لوگ آج اس دنیا میں اس شجر سایہ دار، اس شجر ثمربار کے سائے تلے موجود ہے۔ ان کو نصب العین ملا ہے، ان کو منزل ملا، ان کو ایک اچھی اجتماعیت نصیب ہوئی، ان کے دلوں کو اس جمعیت نے نور سے منور کیا، ان کو ایک عظیم مقصد کے خاطر تیار کیا۔ کتنا ہی تعریف کی جائے، کتنے ہی نعرے لگایا جائے، کتنے ہی کتابیں لکھی جائیں، پھر بھی اسلامی جمعیت طلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ بہرحال اقبال نے یہی فرمایا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اقبال نے فرمایا اگر جواں ہوں میرے قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ یہی غیور نوجوان، یہی جسور نوجوان آج میرے سامنے ہے۔ میرے لیے آپ لوگوں کی یہ اجتماعیت پاکستان کے لیے، اس امت کے لیے ان چھپے ہوئے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ان پہاڑوں سے زیادہ بلندتر، سمندروں سے زیادہ وسیع۔ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ایٹم بم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم بھی ملکوں کو نہیں بچا سکتا،
یہ تو رشیا کے ساتھ بھی موجود تھا، لیکن یہی نوجوان ہے جو وقت کا غزنوی بھی ہے، جو وقت کا ابدالی بھی ہے، جو وقت کا ابن قاسم بھی ہے، جو وقت کا امام غزالی بھی ہے، جو وقت کا اقبال بھی ہے، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، اور اس نے جو انقلاب کا نعرہ لگایا ہے اس انقلاب کے لیے چلنے والا، بڑھنے والا، لڑنے والا بھی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہ گزشتہ صدی ایک عجیب صدی ہے، اس لیے کہ گزشتہ صدی میں عالم اسلام ایسا نہیں تھا۔ اتنا بڑا عالم اسلام خلافت کے خاتمے کے بعد عالمی چوروں نے اس کو تقسیم کیا۔ انڈیا پر انگریزوں کا قبضہ، مصر اور عراق پر برطانیہ کا قبضہ، ملیشیا پر ہالینڈ ولندیزیوں کا قبضہ، شام پر فرانسیسیوں کا قبضہ، اور اس طرح عالم اسلام کو استعماری ممالک نے آپس میں تقسیم کیا تھا، اور استعماری ممالک نے ان ممالک پر قبضہ کر کے نہ صرف مسلمانوں کو یرغمال بنایا بلکہ ہماری سوچ کو بھی اغوا کیا تھا، دین کے تصورات کو بھی اغوا کیا تھا، ان کے انقلابیت کو بھی ختم کیا تھا۔ لیکن اللہ رحم فرمائے ان چند نفوس پر جو سید مودودی کے شکل میں، حسن البنا کی شکل میں، بدیع الزمان سید نورسی کی شکل میں، عمر مختار کی شکل میں، وہ پھر اٹھ گئے۔ انہوں نے پھر امت کو یہی پیغام دیا کہ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام مسجد کے کونے میں اللہ اللہ کے ورد کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غلبے کا نام ہے، اسلام حکمرانی کا نام ہے، اسلام قیادت کا نام ہے، اسلام امامت کا نام ہے، اسلام خلافت کا نام ہے، اسلام رہنمائی کا نام ہے، اسلام روشنی ہے، اسلام ترقی ہے، اسلام آگے بڑھ کر دنیا کی انسانیت کی امامت کا نام ہے۔ یہ مغلوب ہونے کے لیے اور دوسروں کی پیچھے چلنے کے لیے اور ایک غلام زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ ان کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، سکولز میں، مدارس میں ان لوگوں کے پیغام پہنچے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، لیکن سید مودودی پر الزام یہی تھا کہ آپ کا تعلق حسن البنا کے ساتھ ہے، اور حسن البنا پر الزام یہی تھا کہ آپ کا تعلق سید مودودی کے ساتھ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کم تھا، ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن قرآن اور سنت کے ساتھ ان دونوں کا تعلق تھا، اور ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت سے نوازا ہے کہ آج ساری دنیا میں ایک اسلامی گلوبل مارچ نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ سال اسلام آباد میں ہمارے پاس یورپی یونین کا سفیر آیا، فرانس کا تھا، اب تبادلہ ہوا ہے۔ اس نے بڑے دوستانہ ماحول میں مجھے بتایا کہ ہمارا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا پی ٹی آئی والے آتے ہیں، ان میں سے جو بھی آئیں گے وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارا نظام چلائے گا، وہ ہمارا نصاب تعلیم لے گا، وہ ہمارے بینکوں سے قرضہ لے گا، وہ ہمارے کلچر کو آگے بڑھائے گا۔ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے، اور بتایا یہ مقابلہ ہمارا اور آپ کا یہ مصر میں بھی ہے، یہ سوڈان میں بھی ہے، یہ تیونس میں بھی ہے، یہ دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ اور مجھے بتایا
کہ یہ آپ کا کارنامہ ہوگا کہ ہمارے ان حملوں سے کس طرح اپنی تحریک کو، اپنے کارکن کو بچا کر آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا مقابلہ اور آپ کا یہ جاری رہے گا۔ میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابلیسی قوت کو بھی احساس ہے۔ ان دنوں میں سینٹ میں اکیلا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ 100 آدمی ہو، یا سینٹ میں ہو یا نہ ہو، ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا ہے۔ ادھر لاہور میں ضمن الیکشن میں ہم نے بہت کم ووٹ لیے تھے۔ چائنا کے سفیر آئے اور اس نے کہا ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی ضمنی الیکشن میں ہم نے بہت کم ووٹ لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بیوقوف ہوگا جو جماعت اسلامی کو ووٹوں کی ترازو میں تولنا چاہتے ہو۔ آپ ایک بین الاقوامی طاقت ہے، آپ ایک بین الاقوامی تحریک ہے، آپ کے ساتھ دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں ایک متبادل معاشی نظام ہے، ایک متبادل عدالتی نظام ہے، ایک متبادل سیاسی نظام ہے، ایک متبادل سماجی نظام ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ اسلامی تحریک کیا ہے۔ میرے دوستو، شاید ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے دشمن ہمیں خوب جانتا ہے، لیکن اس وقت ہم جس لمحے سے گزر رہے ہیں، چاروں طرف جب ہم دیکھتے ہیں دجالی فتنہ ہے، دجالی تہذیب ہے، دجالی نظام کے قائم کردہ حکومتیں ہیں، اور اس دجالی نظام کی تمام تر سربراہی اور قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ایک طرف ایجادات کیے ہیں، نتنے اسلحے ایجاد کیے ہیں۔ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا کہ افغانستان میں جنگ کے دوران ایک میزائل متعارف ہوا کہ اس کا نام سٹنگر میزائل ہے۔ ابھی عراق کے لڑائی میں سکڈ میزائل سے لوگ آشنا ہو گئے، پیٹریاٹ میزائل سے لوگ آشنا ہو گئے، لیزر گائیڈڈ میزائل سے لوگ آشنا ہو گئے۔ تو اس دجالی نظام نے ایک طرف اسلحے کی بنیاد پر ساری دنیا کو خوف میں مبتلا کیا ہے، اور دوسرے طرف ساری دنیا کے معیشت کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ یہ ورلڈ بینک، یہ IMF، یہ ایشین بینک، یہ کیا ہے؟ یہ اس دجالی نظام کے کارندے ہیں، یہ ان کے alائے کار ہیں۔ انہوں نے مل کر اس دنیا پر سودی نظام اسی طرح مسلط کیا ہے جس طرح شدت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سودی نظام پر یقین رکھتا ہے، سودی نظام چلاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور اس سودی نظام کی برکت سے، سودی نظام کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے ہر انسان کے جیب کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں بھی، آپ کے اس ملک میں بھی پیٹرول اور ڈیزل اور تیل اور بجلی اور گیس کی قیمتوں کا تعین وہی دجالی نظامی کرتا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کی بات آپ کو یاد ہوگا، جس نے کہا کہ میں بھی ٹی وی اسکرین پہ دیکھتا ہوں کہ آج روپے کی قدر میں کمی آئی یا آج روپے کی قدر میں اضافہ ہوا۔ یہ دجالی نظام ہے کہ دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے۔ کیسی آزاد دنیا ہے؟ یہ ایک فراڈ تصور ہے۔ آج اپنے فیس بک پر آپ برہان وانی کا نام لے کے، آپ شیخ یاسین کا نام لے کے، آپ حماس کا نام لے کے کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ 99% دنیا کی میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، عالمی دجالوں کا قبضہ ہے، تعلیمی نظام ان کے قبضے میں ہے۔ بچے ہمارے، سکولز ہمارے، اساتذہ ہمارے، نصاب کون تیار کرے گا؟ GTZ تیار کرے گا۔ نصاب وہ تیار کر کے ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ تعلیمی نظام 100%
ان کے قبضے میں ہے۔ اس طرح انہوں نے معاشرتی نظام کو بھی قبضے میں لیا ہے، ایک سیکولر نظام جس میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، انسان خود اپنا خدا ہے۔ خدا اگر ہے بھی تو یہ مسجد تک محدود رہے، چرچ تک محدود رہے، مندر تک محدود رہے، سنگاہ تک محدود رہے، لیکن اجتماعی معاملات میں نہ خدا کا کوئی تصور ہے، نہ قرآن کا کوئی تصور ہے، نہ پیغمبر کا کوئی تصور ہے، اور اپنی مرضی یہی اس کا خدا ہے، خواہشات کے تابعداری یہی ان کی منزل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ حلال اور حرام کے فیصلے بھی اب وہ کرتے ہیں، کس سے حرام کیا ہے۔ ہم جنس پرستی آج حلال اور کر حرام، سود حلال یا حرام، یہ فیصلے بھی وہ کرتے ہیں۔ زنا ایک قبیح کام ہے، لیکن کیسا عجیب تصور دیا ہے کہ اگر زنا بالجبر ہو تو یہ بالکل ناجائز ہے، لیکن زنا بالرضا ہو تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر مرد کے ساتھ شادی کرے، مرضی کے ساتھ یہ جائز ہے، عورت کے ساتھ شادی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس پورے نظام میں انہوں نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ جہاں اسلامی ممالک ہو تو اپنی مرضی سے نکاح اور طلاق کا اہتمام کرے یا وراثت میں اپنے بچوں کو حق دے۔ اس سے زیادہ اسلام صرف منبر سے لے کر مسجد کے گیٹ تک تو جائز ہے، لیکن باہر چوک اور چوراہوں میں، ایوانوں میں، عدالتوں میں، سیاست میں، حکومت میں مذہب کا کوئی تصور نہ ہو۔ میرے دوستو، اس دجالی نظام نے چاروں طرف سے 8 ارب انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اپنے قبضے میں لیا ہے۔ آپ کو یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ یہاں کچھ سیاسی لیڈروں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، عالمی دجالی نظام کے ساتھ ہے۔ یہ جتنے بھی اسلامی دنیا کے ممالک اور ان کے حکمران ہیں، یہ تحریک اسلامی اور دجالی نظام کے اس جنگ میں، اس کشمکش اور اس مقابلے میں وہ دجالی نظام کے ساتھ کڑے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کڑے ہیں، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے، یہ ان کے ساتھ کڑے ہیں۔ اس لیے ان ممالک میں اگر کہیں حکومت بھی بنتی ہے وہ بھی عالمی دجالی ایجنٹ ہوتے ہیں، اور اگر کہیں اپوزیشن بھی تو وہ بھی امریکہ کے ایجنٹ، اس لیے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے مٹھی سے باہر ہو یا اپوزیشن ان کی مٹھی سے باہر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہے اور یہ اپوزیشن ہے، لیکن اس دنیا اور اس اسلامی ممالک میں یہ دونوں ان کے ایڈوائس پر، یہ دونوں ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، انہی سے قرضے لیتے ہیں، انہی سے ایڈوائس لیتے ہیں، انہی سے پالیسیز لیتے ہیں، انہی کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، انہی کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کہا فلسطین پر کوئی مسلمان حکمران بات نہ کرے، خاموش ہو گئے، بہرے، گنگے، اندھے بن گئے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کوئی پارٹی اسلامی ممالک میں غزہ کے لوگوں کا ساتھ نہ دے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ عالمی استعمار کا یہی ایڈوائس تھا۔ میں گزشتہ دنوں قطر گیا، حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سراج بھائی ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ان دنوں تقریباً ان کے کوئی 14,000 لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کے اپنے خاندان کے کئی لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اس نے کہا روس کے لوگ آ کر انہوں نے تعزیت کی، چائنا کے لوگوں نے آ کر تعزیت کی، لیکن پاکستان کا کوئی سفیر ہمارے پاس نہیں آیا، وزیر خارجہ کا ٹیلی فون نہیں آیا، وزیر اعظم کا ٹیلی فون نہیں آیا، صدر پاکستان کا ٹیلی فون نہیں آیا، اس لیے کہ یہ امریکی غلام تھے اور غلام ہے۔
امریکی خوف کے وجہ سے انہوں نے حماس کی لیڈر کو تعزیت کے لیے بھی پون نہیں کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب چاروں طرف یہ صورتحال ہے، پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا پیغام کیا ہے؟ دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسری جماعتوں کی طرح تمہیں اپنے بندے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو غلام بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس انسانیت کے لیے ہمارے ساتھ آزادی کا پیغام ہے، عزت کے ساتھ جینے کا پیغام ہے، اور وہ پیغام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کے بندے بنو اور ہزاروں خدایوں سے تمہیں نجات ملے گی۔ یہ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر موجود تھے، تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ غریب لوگ تھے، ہم آپ کو صدقات خیرات دیتے تھے، آپ کے خون سے کبھی ہم نے اپنے تلوار کو خون آلود کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، آپ کے زمین کو اپنے قبضے میں لینے کا بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ قبضہ کر کے اس کا کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنے آئے ہیں، آپ واپس جائیں۔ حضرت ربیع نے بہت خوبصورت انداز میں پیغام دیا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ انہوں نے کہا ہم بندوں کے بندگی سے آزاد کرنے کے لیے اور ان کو اللہ کے بندگی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی پیغام ہے کہ لوگوں، آپ کس کے بندے بن گئے ہیں؟ چودھریوں کے، خوانین کے، اوڈیروں کے، ظالم سرداروں کے، کرب سرمایہ داروں کے، چور ٹھیکیداروں کے آپ بندے بن گئے ہیں۔ جماعت اسلامی، اسلامی تحریک، اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو اللہ کی بندگی میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بندگی، اس میں معاشی خوشحالی ہے، اللہ کی بندگی میں دنیا کی ترقی ہے۔ حضرت نوح کے الفاظ میں، میرے الفاظ نہیں ہے، سورہ نوح میں حضرت نوح کے الفاظ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے لوگو توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا۔ خوشخبری ہے رحمت کی بارش کی۔ اور پھر حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہاری افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، تمہاری معیشت بہتر ہوگی، تمہاری ایریگیشن بہتر ہوگی، اور تمہاری زراعت بہتر ہوگی۔ آج بھی ہمارے یہی مسائل ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارا ایریگیشن کا نظام تباہ ہو گیا ہے، ہماری زراعت تباہ ہو گئی ہے۔ سب کچھ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کسان محنت کرتا ہے اور بھوکا سوتا ہے، مزدور محنت کرتا ہے اور بھوکا سوتا ہے، طالب علم ڈگری ہولڈر گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہے پھر بھی بے روزگار ہو جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل یہی ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر آپ افرادی قوت چاہتے ہیں، معیشت بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، زراعت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، ایریگیشن کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہمارا پیغام یہی ہے۔ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چنگی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بڑی بات کس کی؟ اچھی بات کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جتنا جلد ہماری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب مسجد میں آ کر سجدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب اللہ کے نظام کو قبول کرنا ہے، اللہ کا معاشی نظام، اللہ کا دیا ہوا سیاسی نظام، اللہ کا دیا ہوا عدالتی نظام جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ کیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں قرآن موجود ہے؟
کیا ہماری چیف جسٹس کے ہاتھوں میں قرآن کبھی نظر آیا ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ مایوس ہیں اور مایوسی پہ لانا اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس امت کو شیطان سے اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں سے ہے جو اس امت کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس امت کا مستقبل بالکل روشن ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصر من اللہ و فتح قریب، اس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اب یہ فتح قریب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کی طرح اس کو بھی پردوں میں بند رکھا ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا پھر امتحان نہ ہے، پھر تو امتحان نہ ہوا۔ کب رحمت کے دروازے کھل کر فتح اور کامیابی کے طرف۔ لیکن مومن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ یاد ہے آپ کو کہ جب حضور نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور غار ثور میں پناہ لی اور سراقہ گرفتار کرنے گئے، وہ سامنے کھڑے تھے تو نبی مہربان نے ان سے فرمایا کیف بکا اذا لبست سورایا کسرا، اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے دونوں کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے پوچھا کہ کسرا ابن ہرمز، کیا وہ جو ایران کا کسرا ہے ان کے کنگن؟ نبی مہربان نے فرمایا کہ نعم، وہی کنگن کی بات میں کرتا ہوں۔ اس کو یقین ہوا اور نبی مہربان سے درخواست کی کہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دو۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لمحوں میں قلم موجود تھا، سفر میں موجود تھا، اور انہوں نے لکھ کر ان کو ضمانت دی۔ آپ کو لمحہ یاد ہے کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور لوگ مایوس تھے، اور جب اس نے فرمایا کہ روم اور پارس کے تخت و تاج کو میں مسلمانوں کے قدموں میں دیکھتا ہوں، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، لیکن نبی مہربان نے فرمایا کہ میں نے جس پتھر کو توڑا ہے اس پتھر کے دراڑوں سے جو شعلے بلند ہو گئے ہیں، ان شعلوں کے روشنی میں میں نے کسرا کے محلات کو دیکھے ہیں۔ جو سچے تھے انہوں نے اس تصدیق کی۔ میرے بھائیوں، یہ حق ہے، اس کو ضرور غالب آنا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم اس حق کے طرف جانے میں لگا دے۔ چاروں طرف ایک گلوبل مارچ جاری ہے۔ بعض تحریکیں 2 قدم آگے ہیں، 2 قدم پیچھے ہیں، لیکن یہ انقلاب آ کر رہے گا۔ لیکن میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ انقلاب اب ہمارے انتظار میں ہے۔ اور آج کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں گزشتہ دنوں میں ایران گیا، انقلاب کا پوچھا کیسے آیا، وہ مجھے بہشت زہرا لے گئے۔ وہاں 80,000 انقلاب کے شہداء پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا انقلاب ہم نے نہیں لایا ہے، انقلاب ان لوگوں نے لایا ہے۔ وہاں چھوٹے بچوں کے قبریں بھی، نوجوانوں کے بھی، علماء کرام کے بھی۔ ایران اگر انقلاب سے مستفید ہو رہا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ جو بندگی ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ اقبال نے فرمایا، اللہ سے مخاطب ہے کہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے۔ اے میرے رب، خدائی کیا ہے؟ یہ خشک اور تر کا یعنی بحر و بر کا انتظام ہے، اور یہ انتظام کرنا یہ تو درد سر ہے۔ اللہ سے فرماتا ہے یہ خدائی کرنا درد سر ہے، لیکن پھر فرماتا ہے
کہ اے میرے رب خدائی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن خدائی کرنے سے زیادہ مشکل کام بندگی ہے۔ خدائی درد سر ہے ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ اے میرے رب خدائی کرنا درد سر ہے، لیکن یہ جو بندگی ہے یہ درد جگر ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی بات بتائی تھی، ان ذالک من عزم الامور، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ بہادر لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج آپ کے لیے وہی آواز زندہ ہے، آپ کو سننا چاہیے کہ جب چاروں طرف سے عہد میں حضور پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، تیر آ رہے تھے، حضور زخمی تھے، دندان شہید ہو گئے تھے، نبی مہربان نے حضرت سعد سے فرمایا یا سعدو ارمی فداک ابی و امی، اے میرے سعد میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، تیر چلانا، حق کے حفاظت کرنا۔ یہ سعد ایک نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے سعد کے لیے پیغام ہے۔ اور لوگوں دیکھیے محسن انسانیت فرماتے ہیں اے سعد میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، اے سعد میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو۔ آج سعد کے بھائیوں سے میں نے کہنا یہی ہے کہ ارم فدا کا ابی و امی، تیر چلانا، مقابلہ کرنا، دشمن کو چیلنج کرنا، میدان نہ چھوڑنا، آگے بڑھنا، مایوس کرنے والوں کو امید کی شمع دلانا۔ حق تمہارے ساتھ ہے، کامیابی تمہارے انتظار میں ہے۔ اپنے صفوں کو ٹھیک کر لے، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر لے، گلی گلی اور کوچی کوچے میں اپنی تنظیم کو مستحکم کر لے۔ جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو 13 سال کا نوجوان بچہ اس وقت سکول میں ہے، 5 سال بعد اس نے ووٹر بننا ہے، ہم نے اس پر کام کرنا ہے۔ 2028 میں وہ ووٹر بنے گا۔ جو آج 8 سال کا بچہ ہے، 2033 میں وہ ووٹر بنے گا۔ اگر اس ملک میں مقابلہ توپ کا اور ٹینک کا نہیں ہے اور ووٹ کا مقابلہ ہے، بندوق کا مقابلہ نہیں ہے، پھر ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے بھی بڑے دلائل دیے ہیں اور بڑے مناظرے کیے ہیں کہ جماعت اسلامی عدالت کے فیصلے کے مطابق ایک اور جماعت ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی تو اپنی دستور ہے، اپنی روایات، یہ ساری جگہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہی صحیح، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکمت عملی ہے۔ اسلامی تحریک ہے، وہ سکولز میں ہو، وہ بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو، خواتین میں ہو یا کسی اور شعبے میں، وہ حکمت عملی ہی ہے۔ گھر کے ایک آدمی اگر دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، دوسرا آدمی اگر کھیت میں ہل چلاتا ہے، ماں اور بہن اگر گھر میں خدمت کرتی ہے، گھر ایک ہے، سب نے مل کر اس گھر کو چلانا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ علیحدہ ہے اور میں علیحدہ ہوں، وہ گھر نہیں چلے گا۔ اس لیے اسلامی تحریک اس دنیا میں بھی ایک ہے اور یہاں بھی ایک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے نعروں کو سن کر، آپ کے آنکھوں کے ان شراروں کو دیکھ کر میں یہی بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ آخری حکومت ہے، اس کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو قبضہ گروپ ہے،
یقین کرے میرے بھائیوں، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، تو سن لو نوجوانوں، ان کے چہروں کو دیکھو، لوگوں ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے مصنوعی مسکراہٹوں کو دیکھو، یہ چہرے سیاست کے میدان میں انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ قبضہ گروپ ہے، یہ ہائی جیکر ہے۔ آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں، اور کل بھی میں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پر نہ ہو، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ ان کو نہ ہو، خدا کی قسم یہ لوگ گلیوں اور کوچوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ جعلی حکومت، جعلی اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے اور بڑے، یہ تو کسی ایشو پر ان کا ویژن ہی نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے کشمیر کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے آپیا کو واپس لانے کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے فلسطین کے آزادی کے لیے؟ لوگوں میری بات سنیں، یہ جواب تو دے دینا کہ اس قوم کو اگر اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی سے نوازا ہے، پھر ان کی وجہ سے 80,000 ارب کے قرضے کیوں؟ ان کی وجہ سے 3.25 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے محروم کیوں؟ ان کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان کیوں؟ انگریز نے بھی اس دھرتی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان سیاسی ہائی جیکروں نے اس ملک کو پہنچایا ہے۔ انگریز سے لاکھ اختلاف سہی، انہوں نے تورخم تک ریل کی پٹری پہنچائی تھی، انہوں نے وہ پٹریاں اٹھال کر بیچ کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیا۔ یہ بے صلاحیت لوگ ہیں۔ جو حکومتیں ایک سٹل مل نہیں چلا سکتی، ایک پی آئی اے کو نہیں چلا سکتے، ایک ہوٹل 1000 کمروں پر مشتمل روزویلٹ امریکہ کے سب سے خوبصورت ترین اور مہنگا ترین جگہ 100 سٹوریز
اس کو بھی بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج یہ لوگ دوبارہ اس قوم پر مسلط کیے گئے، ان کا جواب دینا پڑے گا۔ پرسوں کچھ دن پہلے لوگوں کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف کہتے تھے میں زرداری کو گھسیٹوں گا، اور زرداری صاحب کہتے تھے میں شہباز شریف کو گھسیٹوں گا، میں کہتا ہوں عوام اب دونوں کو گھسیٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نظام نوجوانوں، یہ جو حکومت بنی ہے یہ چند مہینوں کا مہمان، یہ دھڑام سے گرنے والی ہے، اور اس ملبے کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے جیبوں میں ابھی سے امریکے اور برطانیہ کے ویزے موجود ہے، یہ ڈبل کشتیوں کے سوار ہے، یہ مزے لینے یہاں آتے ہیں اور جب چھٹی ہو جائے پھر ادھر جاتے ہیں۔ میں آج نوجوانوں کے سامنے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے 2018 میں بھی 2024 میں بھی اس قوم کو بغیر کسی وجہ کے قطاروں میں کھڑا کر کے ایک بڑا مذاق الیکشن کے نام سے کرایا ہے، یہ قوم اب حساب کتاب کرنا چاہتی ہے، یہ قوم حساب کتاب کرنا جانتی ہے۔ یہ جو تکون ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ جاگیرداروں کا اور کرپٹ بیوروکریسی اور سرمایہ داروں کا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو قربانیوں کے بدلے پاکستان ملا ہے، یہ اس لیے نہیں آیا تھا، یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ کبھی ایک چور اور کبھی دوسرے چور اس پر مسلط کیا جائے۔ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، اداروں کو تباہ کیا، عدالتی نظام کو تباہ کیا۔ بے ہمت لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم کو کبھی خوشحالی نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں آج پھر کہوں گا کہ اس ملک میں ہمیں اگر قومی اسمبلی میں سیٹ نہیں دیے گئے، مجھے اندازہ تھا کہ جب غزہ پر حملہ ہوا 7 اکتوبر کو ہم نے تمام سرگرمیاں ترک کر کے حماس کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے، ہم نے ایران، ترکی کا اور اسلامی دنیا کا دورہ کیا، حماس کی لیڈرشپ کو ادھر بلایا۔ شیطان نے یہی سوچا کہ اگر ان کو کوئی جگہ ملی تو یہ لوگ ایوانوں میں بھی ہمارا مقابلہ کریں گے، لیکن مجھے شاید اس میں کامیابی نظر آتا ہے کہ جس طرح صلح حدیبیہ ہوا تو کچھ لوگ رو رہے تھے، لیکن اللہ نے وحی نازل کی کہ یہ فتح مبین ہے تمہارے لیے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے 2-4 لوگ کامیاب ہوتے ہم بڑے اطمینان سے کہتے کہ چلے اب مزید کام کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان گلیوں اور کوچوں میں ان کے خلاف لڑیں گے، ہم ان گلیوں اور کوچوں میں قوم کے ترجمانی کریں گے۔
اور اگر کسی کو یہ عزام ہے تو آج میں چیلنج کرتا ہوں، چلے ان کالجز یونیورسٹیوں میں الیکشن کا اعلان تو کر لینا تاکہ پتہ چلے کہ نوجوان کس کے ساتھ ہے۔ میں بہت پوری طرح قلبی اطمینان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والا دور یہ جماعت اسلامی کا ہے، آنے والا زمانہ آپ کا زمانہ ہے۔ یہ ظلم اور جبر اور جہل کے سفیر، یہ جہل کے نمائندے، یہ سود کے کاروباری، یہ امریکی ایجنٹ، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے، ہم انشاءاللہ ان کی سیاست کو ہم پاکستان کی گلی اور کوچوں میں دفنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے توانا آوازیں، ایسے پرجوش نوجوان، ایسے پرعزم اور صالح نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ان کا بھی اور ان کے آقا، جس طرح ان کو امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، انشاءاللہ پاکستان میں ان کو بھی اور ان کے ایجنٹوں کو بھی ہم شکست دیں گے۔ میں ایک بار پھر تو میں آخر میں اقبال کی ان اشعار کے ساتھ کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانہ تو کیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائی نادانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونکتے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو خود غارت کرے باطل بھی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔